زندگی کیا ہے؟ میرے بھائیو، زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک کھلی کتاب ہے جس کے پہلے پنے پر، پہلے صفحے پر پیدائش لکھا ہوا ہے اور آخری صفحے پر، آخری پیج پر، آخری پنے پر موت لکھا ہوا ہے۔ تو زندگی ایک کھلی کتاب ہے۔ پہلے پیج پر، پہلے پنے پر پیدائش لکھی ہوئی ہے اور آخری جو ورق ہے، آخری جو پنہ ہے، اس کے اوپر موت لکھی ہوئی ہے۔ اب جتنے بھی بیچ کے اوراق ہیں، بیچ کے جتنے بھی پنے ہیں، اب ہم ان کو اچھی طریقے سے بھرے، ان کو دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کچھ لکھ رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے پیش ہونی ہے، کہیں اللہ کے سامنے ہمیں رسوائی نہ ہو، شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تم کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ بہت ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر انسان شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، ان کو اکاؤنٹ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو ہم زندگی اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے گزارے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کر گزارے۔ انسان کی زندگی بہت مختصر ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص تھا، ایک آدمی تھا، اس آدمی کے پاس ایک ہیرا تھا، ہیرا بہت قیمتی ہیرا تھا۔ تو انسان اس ہیرے کو لے کر سونار کے پاس گیا، سونار سے جا کے کہنے لگا کہ مجھے اس ہیرے کی قیمت بتائے کہ اس ہیرے کی قیمت کیا ہے۔ سونار اپنی دکان سے کھڑا ہو کے باہر نکل آیا، کہنے لگا بھائی صاحب میں اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، یہ تو بہت بڑا قیمتی ہیرا ہے۔ آپ ایک کام کریں، بادشاہ وقت کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ تو یہ آدمی وہ ہیرا لے کر بادشاہ وقت کے پاس پہنچا تو وزیر کے پاس، پہلے وزیر کے پاس پہنچا، وزیر نے اس ہیرے کو دیکھا تو بادشاہ سے جا کے کہا کہ یہ ہیرا بہت قیمتی ہے۔ تو بادشاہ کو وہ ہیرا پسند آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ ہیرا کتنے کا ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ تو وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اس ہیرے کی کوئی قیمت نہیں ہے، اگر آپ ساری سلطنت بھی اس کو دے دے تو بھی اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ یہ ہیرا مجھے ہر حال میں چاہیے، ہر حال میں مجھے یہ ہیرا چاہیے۔ تو وزیر نے کہا کہ پھر یہ بات میرے اوپر چھوڑ دیجئے، ایک کام کرتے ہیں، اس بندے سے کہتے ہیں کہ تو شام تک ہمارے شاہی محل میں اپنا وقت گزار اور سارے محل کے دروازے تیرے لیے کھول دیے جائیں گے، جو تو چاہے گا، جتنا تو چاہے گا وہ سب اٹھا کے اپنے گھر لے جا سکتا ہے، سونا چاندی، ہیرے، لباس، کھانا پینا، جو چاہے لے جائے۔ تو اس آدمی کو محل کے اندر انٹر کیا گیا اور بڑے بڑے روم جو محل کے اندر تھے، کسی کے اندر خزانہ، کسی کے اندر کپڑے، کسی کے اندر سونا چاندی موجود تھے، تو اس کو اس کے اندر داخل کر دیا گیا۔ جب وہ ایک ہال کے اندر گیا، ایک ہال کے اندر گیا تو اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ عالی شان لباس، خوبصورت لباس رکھا ہوا ہے، جو بادشاہی شاہی لباس ہے۔ تو ایک دم سے انسان ہے، اس کی فطرت میں لالچ آیا اور اس نے کپڑوں کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے جسم کے اوپر ان کو پہنا، کہنے لگا آج تو میں خود بادشاہ لگ رہا ہوں، بہت اچھا لباس ہے۔ تو لباس پہن کے پھر سوچنے لگا کہ ابھی تو
شام ہونے میں کافی وقت ہے، بادشاہ نے مجھے شام کا وقت دیا ہے کہ شام تک جو تو لے جا سکتا ہے لے جائے، ابھی تو بہت ٹائم ہے۔ تو وہ لباس پہنا اور خوبصورت شاہی لباس تھا، بادشاہی لباس تھا، پہن کے اپنے آپ اس میں ٹہلنے لگا۔ پھر دوسرے کمرے کے اندر گیا، اس کے اندر جا کے دیکھا تو لذیذ کھانے اور لذیذ پکوان، شاہی کھانے وہاں موجود تھے۔ ان کھانوں کو دیکھ کر یہ ایک دم سے ان کی طرف بڑھا اور کھانا اٹھا کے کھانے لگا، کیونکہ اس نے شاہی کھانا کبھی کھایا نہیں تھا، تو لباس بھی شاہی تھا اور کھانا بھی شاہی تھا، اس نے کھایا۔ آگے پھر دوسرے کمرے میں گیا تو وہاں اس نے جا کے دیکھا کہ پینے کی بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو وہاں اس نے اس کو پیا۔ پھر اور دوسرے کمرے میں جا کے دیکھا تو بیڈ لگا ہوا ہے، بستر لگا ہوا ہے اور شاہی بستر ہے اور قالین بچھی ہوئی ہے اور گدے بچھے ہوئے ہیں، تو یہ ان کے اوپر لیٹ گیا اور ایک دم سے کنیزیں آ گئی، کنیزوں نے اس کے ہاتھوں کو پیروں کو دبایا، تو اچانک کھایا، پیٹ بھرا ہوا تھا اور مختلف قسم کے مشروبات پیے ہوئے تھے، تو فوراً اس کو نیند آ گئی۔ دل میں خیال تھا کہ ابھی تو شام ہونے میں بہت وقت ہے، تو ایک دم سے جب اس کو نیند آئی، اچانک اس کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد ہی ہڑبڑاہٹ میں اٹھا تو دیکھا تو ٹائم ہو چکا تھا۔ فوراً سے اچانک سے درباری آئے اور کہنے لگے کہ بھائی صاحب اب آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب آپ یہاں سے نکلیے۔ تو ایک دم سے وہ سونا چاندی اور چیزیں اٹھانے لگا، تو وہ کہنے لگے کہ اب آپ یہاں سے ایک تنکا بھی نہیں لے جا سکتے کیونکہ آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی طریقے کے ایسے حالات میرے اور آپ کے ساتھ بھی آنے والے ہیں۔ زندگی میں موت سب کے ساتھ آئے گی، فرشتے آ کے کہیں گے کہ اب آپ یہاں کسی سے نہیں مل سکتے، نہ ماں سے، نہ بیٹی سے، نہ بہن سے، کسی سے کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں۔ انسان کہتا بھی ہے کہ مجھے مہلت دے دو، تو فرشتے کہیں گے کہ ایک سیکنڈ نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیو، موت آنے سے پہلے اپنی تیاری کریں اور اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے مانگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔